السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ سب کا استقبال ہے درس توحید میں۔ تو اس سے پہلے کی درس میں اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید کی جو 2 آیت ہے اس کی تفسیر دیکھی تھی، اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ کتاب التوحید ہم اصل شروع کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، آگے جو آیت پیش کی گئی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو آیت پیش کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم کتاب التوحید اصل پڑھ رہے ہیں، اور شرح جو ہے القول المفید اس شرح کے ساتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ابھی آئیے اس کی ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کی ہم شرح دیکھ لیتے ہیں یا اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی یہ تیسری آیت ہے جسے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ عبادت نہ کرے مگر صرف اسی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو یہاں پر قضا جو ہے، یہ قضا کا مطلب فیصلہ کرنا، تو اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، تو پھر ایک سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے فیصلے کے بعد میں اللہ کے فیصلے کے خلاف یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ تو اب اسی کو شیخ سمجھا رہے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ دیکھیں، یہ جو قضا ہے، یہاں پر لفظ آیا ہے قضا یعنی کہ فیصلہ کرنا، تو اللہ کا جو قضا ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو شرعی قضا ہے اور ایک کونی قضا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، فالقضاء الشرعی، تو شرعی قضا کیا ہے؟ یعنی شرعی فیصلہ ایک ہوتا ہے اور ایک کونی فیصلہ ہوتا ہے، تقدیری فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب جو شرعی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یجوز وقوعہ من المقضی علیہ وعدمہ، تو یہ جو ہے شرعی قضا انسان سے ہو بھی سکتا ہے اور انسان سے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اختیار دے دیا ہے شرعی قضا میں، انسان اپنے اعتبار سے، یعنی اس کو اختیار حاصل ہے، وہ جس طرح چاہے اس طرح عمل کرے۔ اور ولا یکون الا فیما یحبہ اللہ، لیکن یہ صرف انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ یعنی شرعی جو قضا ہو جاتی ہے، شرعی طور پر جو اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، پر بندہ اس پہ مجبور نہیں ہے اور بندہ کے لیے اس میں اختیار ہے۔ اگر وہ اس فیصلے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس فیصلے کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز پسندیدہ ہے، اور اگر اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کی مثال دی کہ یہ آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو یہاں پر جو قضا ہے یہ شرع کے معنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے یہ قانون بنا دیا، اس کی وصیت کی ہے، اس کا حکم دیا ہے نا، اس طرح کے الفاظ، تو یہ قضا شرعی ہے۔ ایک کونی قضا ہوتی ہے، کونی قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کونی قضا، یہ بالکل واقعی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ضروری کر دیا کہ یہ چیز ہونے ہی والی ہے، اور وَيَكُونُ فِيمَا أَحَبَّهُ اللَّهُ، لیکن یہ جو ہے جو کونی قضا ہے یہ ان چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں میں بھی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں پہلے ہی تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین کے اندر 2 بار کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے، زمین کے اندر بگاڑ مچاؤ گے۔ تو یہاں پر جو قضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، تو یہ کونی قضا ہے، یعنی یہ چیز دنیا کے اندر ہونے والی ہے، یہ بالکل واقعی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمین کے اندر فساد کو جائز نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قضا ہے نا، یہ فیصلہ کونی اعتبار سے کر دیا تھا، اور اللہ کے فیصلے کے بغیر تو دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر فساد مچانے کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی شریعت کے اندر اس کو جائز کیا، لیکن کونی قضا کے اعتبار سے اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہاں یہ چیز ہوگی۔ اب اس کے بعد میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعبدو، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعبدو، اللہ نے کہا
کہ تم عبادت نہ کرو، ہے نا، اللہ، مگر صرف اور صرف اللہ کی. تو یہاں پر کیا ہے، یہ استثناء ہوا ہے نا، یہاں پر اللہ کہ تم عبادت نہ کرو، اس کے بعد میں اللہ ہے نا، اللہ ہے. تو اب یہ اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پر استثناء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی ہے. اب یہاں پر ایک اشکال شیخ پیش کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ چلیے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کے اندر یا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، ایسی چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کا فیصلہ کیسے کرتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ ان چیزوں کا فیصلہ اللہ کرتا کیوں ہے اور کیسے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. یا دنیا کے اندر بھی ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے جو ہمیں اپنی ذات کے لیے پسند ہوتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے پسند ہوتی ہے. تو جو چیز ہمیں دوسروں کے لیے پسند ہوتی ہے کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کے لیے اچھی نہیں لگتی ہے نا، ہم اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں کے لیے اس کو پسند کرتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں، اس میں جو حکمت ہوتی ہے نا، اس میں جو مصلحت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس چیز کو. تو پھر وہ ایک وجہ سے، تو ایک طریقے سے تو وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہو گئی، اور دوسرے طریقے سے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو گئی، ہے نا. اب جیسے اسی کو لے لیجیے مثال کے طور پر، زمین کے اندر فساد مچانا ہے نا. بنی اسرائیل سے جو زمین کے اندر فساد ہوا، بگاڑ ہوا، تو یہ اس کی ذات تک کی حد تک تو یہ چیز ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو، بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، ہے نا. تو یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نزدیک یا اللہ کی ذات کے لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے. لیکن جو ہے حکمت یہ ہے، جو حکمت اس میں شامل ہے، یعنی فساد کے پیچھے جو حکمت شامل ہے، اس اعتبار سے یہ چیز پسندیدہ ہے. اس لیے کہ ابھی فساد کے بعد میں اس کے عذاب کے طور پر ایک قحط آنے والی ہے، پھر اس کے بعد میں خشک سالی آئے گی، پھر بیماری آئے گی، پھر فقیری آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ میں آسانی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ جو ہے، ان عذاب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکمتوں کے ذریعے سے کرتا ہے. تو ایک دوسرے اعتبار سے یہ چیز کیا ہو گئی، پسندیدہ ہو گئی، اور ایک دوسرے اعتبار سے ناپسندیدہ ہو گئی، ہے نا. تو یہ چیز ہو گئی محبوب اللہ کی پسندیدہ چیزیں، اور پسندیدہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس میں کیا فرق ہے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ شرعی جو ہے قضا کیا ہوتی ہے اور کونی قضا کیا ہوتی ہے. اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس روم کی آیت نمبر 41 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر، یعنی زمین کے اندر بگاڑ مچ گیا، بگاڑ پھیل گیا، ظاہر ہو گیا. یہ کیوں؟ یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے اعمال جو ہے اس کی بدولت ایسا ہوا ہے، تاکہ لیذیقہم، تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چکھائے ان کے بعض ان اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ لوٹ آئے، واپس ہو جائے، ہے نا، اللہ کی طرف. تو اب یہاں پر یہ اگر کہا جائے، یہ سوال ہو کہ کوئی چیز کیسے ایک انسان کے لیے ایک طریقے سے تو پسندیدہ ہو سکتی ہے لیکن دوسرے طریقے سے وہ چیز ناپسندیدہ ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ انسان ہے. اب جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا دی جاتی ہے، کبھی بہت ہی کڑوی دوا دی جاتی ہے، اور اس کی خوشبو بھی اچھی نہیں ہوتی، رنگ بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کو پینا پڑتا ہے. ناپسند کرتا ہے پھر بھی اس کو پینا پڑتا ہے، اس کی کرواہٹ کے باوجود، رنگ اور خوشبو کے باوجود اس کو پینا پڑتا ہے، اور اس کو وہ پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس کی شفا اس کے اندر ہے، اس دوا کے اندر، اس وجہ سے اس دوا کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر ہے، کسی مریض کو جب وہ داغتا ہے کس کے ذریعے سے، آگ پر گرم کیے ہوئے لوہے کے ذریعے سے، تو اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا مریض کو. تو یہ جو تکلیف ہے نا، یہ ایک طریقے سے اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، پر دوسرے طریقے سے اس کے لیے پسندیدہ ہے. اب یہ اس کے بعد میں پھر اگر یہ سوال آ جائے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مِن بَابِ الْقَضَاءِ الْقَدْرِ. یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ
آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو تقدیری فیصلہ کیوں نہیں کر دیا، یعنی تقدیر میں لکھی کیوں نہیں دیا کہ ہر انسان اللہ کی عبادت کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ چیز تقدیر کے اعتبار سے فیصلہ ہو جاتی اور تقدیر میں یہ چیز لکھ دی جاتی تو تمام کے تمام لوگ اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے، لیکنہ قضاء شرعی قد یقع و قد لا یقع، لیکن یہ تو شرعی ہے، فیصلہ ہے، اور شرعی فیصلہ کبھی ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا، اور شرعی فیصلہ ہی اصل امتحان ہے، انسان کی اصل آزمائش کیا ہے؟ شرعی فیصلہ۔ اگر تقدیر میں لکھ دیا جاتا تو ہر انسان تمام کے تمام لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آ ہی جاتے، پھر امتحان کس چیز کا ہے نا۔ اب اس کے بعد میں پھر آگے فرما رہے ہیں شیخ کہ اس آیت کے اندر جو مخاطب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قضا ربک، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا۔ تو کا جو یہ ہے لفظ ہے، یا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر قرآن کی آیت جو کا لفظ ہے، یہ کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا کہ آپ کے رب نے، یعنی اے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ لیکن آگے اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم سب عبادت مت کرو۔ تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے خطاب کر کے کہہ دیا کہ تم سب اللہ کی عبادت نہ کرو۔ تو قرآن میں ایسی بڑی مثالیں مل جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی جب تم سب عورتوں کو طلاق دو۔ تو نبی جو ہے، پہلے تو نبی کو خطاب کیا گیا، پھر اس کے بعد میں کیا کہا گیا؟ پوری امت کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اذا طلقتم النساء، جب تم سب عورتوں کو طلاق دو۔ تو یہاں پر خطاب اول جو پہلا خطاب ہے وہ تو رسول سے ہے، یعنی یا ایھا النبی، یا اس میں جو وقضا ربک کا جو ہے یہ نبی سے پہلی بار جو خطاب کیا گیا، پہلی بار نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا، اور دوسری بار بالکل عام ہے، پوری امت کو خطاب کر کے کہا گیا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب بیان کر دیا، اسلوب کو بدل دیا ہے بالکل لفظ سے لفظ میں، تو اسلوب کو جو بدلا ہے تو اس اسلوب کو بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، یعنی پہلے متنبع کر دیا، نبی کو پہلے مخاطب کر دیا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پہلے متنبع کر دیا اس کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلوب کو بدل دیا، پہلے متنبع کر دیا جائے، اور اس کے بعد میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیڈر ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا جائے گا وہ پوری امت سے خطاب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا جائے گا وہ پوری امت سے خطاب ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ الاشارۃ الی ان ما خطب به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو له ولامتی، کہ جس چیز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور پوری امت کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی دلیل ایسی آ جائے جس میں یہ کہا جائے کہ یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے، جیسے کہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ سب صرف نبی کے لیے خاص ہے، باقی جو ہے دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیان کی وہ تمام امت کے لیے بھی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ صرف نبی کے لیے خاص ہے، دوسرے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، تو پھر وہ نبی کے لیے، باقی پوری امت کے لیے ہے۔ وفی هذه الآیات خاصۃ الاشارۃ الی وفی هذه الآیات خاصہ، اور اس آیت کے اندر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کیا ہے؟ رب نہیں ہے، بلکہ رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مربوب ہیں، ہے نا، یعنی رب نے ان کو بنایا، رب نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کرنے والے ہیں، خود معبود نہیں ہے، خود ان کی عبادت نہیں کی گئی بلکہ یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ تو تعبدو کے اندر نبی بھی داخل ہو گئے، نبی بھی شامل ہو گئے کہ تم بھی عبادت کرو، سب پوری امت کے لوگ سب یہ سب، اور نبی بھی عبادت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور شرف کی بات، عزت اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ساری جگہوں پر قرآن مجید کے اندر ان کو بندے سے ہی ان کی صفت بیان کی ہے، بندگی سے ہی صفت بیان کی ہے، اور بندے کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کرتے ہوئے اور ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم سب کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اتارا کس پر؟ اپنے بندے پر۔ تو یہاں پر عبد اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے استعمال کیا کہ اپنے بندے پر ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے، تو اس پر اگر تمہیں شک ہے فاتو، تو تم لے کر آ جاؤ، ہے نا، بھی صورت ایک ہی سورہ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے لیے اس سے بڑے شرف کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ نبی ایک بندہ ہے، نبی
کوئی معبود نہیں، کوئی مربوب نہیں، بلکہ نبی خود رب کی عبادت کرنے والا، نبی خود رب کی عبادت کرنے والا ہے اور ربی خود رب کا پالا ہوا ہے۔ تو نبی جو ہے معبود نہیں ہے بلکہ عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اور اسی لیے اللہ نے عبد کہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پوری امت کی جانب یا پوری مخلوقات کی جانب رسول بنا کر بھیجنے کے بارے میں جب اس کو ثابت کیا تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ پاک وہ ذات جس نے قرآن پاک کو اپنے بندے پر نازل کیا، اتارا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہے اس میں بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے کر چلا۔ اور پھر فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ وحی کی اپنے بندے کی جانب جو بھی وحی کی۔ تو ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے بندے کا لفظ ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں بندگی جو ہے یہ اس کی 3 قسمیں ہیں، شیخ بیان کر رہے ہیں کہ بندگی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو عام بندگی ہوتی ہے کہ کوئی انسان رب کی بندگی کر رہا ہے، یعنی رب کی بندگی میں لگا ہوا ہے، یا جو اس کو پیدا کرنے والا ہے اس کے اعتبار سے بندہ ہے۔ تو یہ تو پورے مخلوق کے لیے ہے، جو عام بندگی ہے پورے مخلوق کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنے ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے بندے بن کر آئیں گے۔ تو اس کے اندر مسلمان، کافر، اللہ کا انکار کرنے والے سبھی لوگ شامل ہو گئے، اس لیے کہ یہ پوری مخلوقات کے لیے ہے، اور یہ رب ہونے کے اعتبار سے رب کے لیے سب کے سب بندے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے خاص بندگی، اور وہ خاص بندگی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر حکم دیا ہے اس کی جو بندگی کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی جو فرما برداری کرتا ہے، تو وہ ایک خاص بندگی ہو جاتی ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر ہلکے سے آہستگی سے چلتے ہیں۔ تو یہ وَهَذِهِ تَعُمُّ كُلَّ مَن تَعَبَّدَ اللَّهَ بِشَرِيعَتِهِ، تو یہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ کی شریعت کے مطابق۔ اب تیسری بندگی ہوتی ہے خاصۃ الخاصہ، یعنی خاص میں بھی بالکل خاص بندگی، اور وہ ہے رسولوں کی بندگی ہوتی ہے۔ رسول جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ رسولوں کی عبودیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندہ تھا۔ وقال عن محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ نبی بندے ہیں لیکن خاص میں خاص بندے۔ وقال فی آخرین من الرسل، اور دوسرے رسولوں کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندوں کا ذکر کیجئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولی الاید والابصار۔ تو ان سب کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَذِهِ الْعُبُودِيَّةُ الْمُضَافَةُ، تو یہ جتنے رسولوں کا ذکر کیا گیا، نبیوں کا ذکر کیا گیا، تو ان میں جو ہے رسولوں کی تعریف جو عبودیت کی اضافت، یعنی بندگی کی جو نسبت کی گئی ہے رسولوں کی طرف، یہ خاص ہے، بالکل خاص لوگوں میں بھی خاص ہے، اس لیے کہ ان رسولوں میں کوئی بھی ایک دوسرے سے بندگی میں آگے بڑھنے کی سبقت نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم کیا کرو اپنے رب کے ساتھ میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، یعنی تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ اور دیکھیے والدین میں ماں باپ دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ماں باپ کے اوپر یعنی کہ دادا دادی یہ سب بھی شامل ہو جاتے ہیں، نانا نانی، ان سب کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ لیکن ماں اور باپ کے اندر اس میں زیادہ بڑا حکم ہے، زیادہ بلیغ حکم ہے۔ اور جب بھی یہ کیا ہے کہ ان میں سے جو ہمارے قریب ہوں گے ہمیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور دیکھیے احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھا برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں بھلائی کریں، ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرے، اور ان کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اگر ان کو فائنینشلی اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ اس کی مدد کرے، فزیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ مدد کرے، اور اسی طرح سے ایموشنلی جو ہے اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ایموشنلی آپ ان کی ہیلپ کرے، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ تو معروف بہت وسیع لفظ ہے اور بہت جامع لفظ ہے۔ معروف اس کے اندر ہر چیز اچھی چیز آ جاتی ہے، ہر بھلائی کی چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی قولی، اور دیکھیے اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو،
یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بعد فرمایا؟ اپنے رب قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پہلے اس کی عبادت کرو، ہے نا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے یہ اللہ کے حق کے بعد آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ پھر رسول کا حق کہاں گیا؟ پہلے ماں باپ کا حق ہو گیا، پھر اس کے بعد میں رسول کا حق کہاں گیا؟ اللہ کے بعد ماں باپ کا حق پر رسول کا حق کہاں گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی شامل ہے نا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طرح سے کی جائے گی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا شریعت کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے گی، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر شامل ہے۔ اب اس کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کیا جائے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان سے اف بھی مت کہو، ہے نا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ان سے تکلیف کو دور کرنا ہے، اور اس میں جو ہے احسان بھی ہے کہ بذل المعروف اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے اف نہیں کہنا ہے۔ تو اف کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کیونکہ جب آپ ایسا کہیں گے تو پھر ان دونوں کو اس سے تکلیف ہوگی، ہے نا۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور بوجھ ہو جائے اپنے ماں باپ پر، اپنی اولاد پر جب ماں باپ بوجھ بن جائے، ہے نا، جیسے اب وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، یا پھر کمانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، یا پھر وہ اب کہیں آنے جانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اولاد کو ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اس بوجھ کو محسوس کر کے اپنے اوپر، ہے نا، ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہوئے ان کو، اور نہ ہی ان کو کسی بھی بات کے اندر جھڑکنا چاہیے، یعنی ان کی کوئی بھی بات سے اگر بری لگتی ہے نا، یا پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس میں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بہت سختی سے ان کو منع نہیں، برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں کے ساتھ میں بہت ہی شریفوں والی بات کرو اور عزت والی بات کرو، یعنی جس طرح سے آپ اپنے سے بڑوں کے ساتھ میں دنیا کے اندر آپ اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بڑی نرمی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ میں بات کرنی ہے۔ اور اس کا مطلب بیان ہے لینا، یعنی بہت ہی نرمی کے ساتھ میں، اچھائی کے ساتھ میں، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں، جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اجر کو بڑھا دے، اور اے امی خوشخبری حاصل کیجئے، والد صاحب خوشخبری حاصل کیجئے، ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یہ جو اچھی بات ہے نا، اس میں یہی چیزیں شامل آتی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جو ماں باپ کو گھبرا دینے والے ہو، کوئی بلند آواز سے زور سے نہ بولے اپنے ماں باپ کے سامنے، بلکہ اس کے اندر دعا شامل ہے، اور ماں باپ کے ساتھ میں انسیت والی، بھلائی والی باتیں کرنا، اور ان کو مانوس کرنا، قریب کرنے والی باتیں کرنا، ہے نا۔ اور اس میں جو ہے قول تعالیٰ، اب دیکھیے کہ اللہ تعبد الا ایہ، اس میں جو دلیل دی گئی ہے، یہ آیت پیش کی گئی ہے، تو اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبد الا ایہ، کہ آپ عبادت نہ کریں، تم لوگ عبادت نہ کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی۔ تو فہذا هو التوحید لتضمنہ للنفی والاثبات، تو یہی اصل توحید ہے، کیونکہ اس کے اندر انکار اور اقرار دونوں چیز شامل ہے۔ تو جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ توحید کے لیے انکار اور اقرار دونوں ضروری ہیں، یعنی پہلے انسان کیا کرے؟ اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے مگر کس کے؟ اللہ کے علاوہ۔ تو انسان انکار کر رہا ہے، پھر اقرار کر رہا ہے، تو دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر صرف انسان انکار کرے گا تو وہ فرعون کی طرح عمل کرنے لگے گا، فرعون کی طرح وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے گا اور اپنے آپ کو خدا مان لے گا، اور اگر صرف انسان اقرار کر رہا ہے تو وہ شرک کرنے لگے گا، ہے نا، وہ شرک میں پڑ جائے گا، یعنی اللہ کو تو معبود مان رہا ہے پر اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ تو اقرار اور انکار دونوں ضروری ہے، پہلے انسان اقرار کرے یا پہلے انسان انکار کرے پھر اللہ کے اقرار کرے، یہ دونوں چیزیں اس آیت کے اندر شامل ہے، اس لیے اس آیت کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اور یہی بات شیخ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی چیزیں ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔